जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मसले के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ उसके बारे में आपने शायद ही कोई खबर मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पे देखी हो। हेडलाइंस की शायद ये जीनत ये खबर ना बनी हो, किसी मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम चैनल पे किसी टॉक शो में इसके बारे में शायद बात ना हुई हो, और यकीनी तौर पे किसी इदारे किसी एडिटोरियल में भी इसका जिक्र शायद ही किया गया हो। और उसकी वजूहात ये हैं, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इस मसले का ताल्लुक किसी बड़ी सियासी जमात से नहीं है, किसी बड़े सियासी लीडर के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं समझा जाता, और ये पाकिस्तान के किसी बड़े सूबे का मसला नहीं है। मामला ये है कि कुछ दिन पहले 25 अगस्त को एक वाकया हुआ, एक एफआईआर कटी, और एफआईआर कटी एक शिया आलिम के खिलाफ। ये शिया आलिम, इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, और इनके खिलाफ एफआईआर जो कटी वो तौहीने असहाबे कराम से जोड़ी गई। और जो शिया हैं, आलिम हैं, जो उनका नाम है बाकिर अल हुसैनी साहब, और उनकी एफआईआर कटने के बाद जो सुन्नी अक्सरियत इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान में, चिलास, दायमेर, अपर कोहिस्तान, उधर जो सुन्नी हमारे भाई हैं वो सड़कों पे निकल आए, एहतजाज शुरू हो गया और उनकी फौरी तौर पे गिरफ्तारी का मुतालबा शुरू हो गया। जाहिर है कि गिलगित के उन इलाकों में जहाँ शिया बरादरी अक्सरियत में है, वहाँ भी इसका रद्द-ए-अमल आया और वो भी सड़कों पे आ गए, और उन्होंने भी एहतजाज किया और ये कहा कि अगर किसी में दम है तो हमारे आलिम बाकिर अल हुसैनी साहब को कोई गिरफ्तार करके बताए। अब इसकी खबर सोशल मीडिया पे शायद आपने फेक न्यूज़ में इसका इमेज देखा हो, क्योंकि इसका ताल्लुक कोई पीटीआई से नहीं है, लेकिन फेक न्यूज़ में इस इमेज को इस्तेमाल किया गया इसलिए क्योंकि जो एहतजाज है और उसकी जो नौइयत है वो बड़ी संगीन रुख इख्तियार कर गई है। बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं। अब हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान तब याद आता है जब आपको हसीन सेल्फियाँ लेनी होती हैं। सयाह गर्मी के मौसम में जाते हैं यहाँ पे, और हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी जो खूबसूरती है, तब ये आपको पाकिस्तान लगता है जब आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। आए देखें, बाबू सर टॉप कितना खूबसूरत है, हुंजा कितना खूबसूरत है। हम यहाँ पे अपनी गोरी इन्फ्लुएंसर्स को भी लेके जाते हैं ताकि मुल्क का पॉजिटिव इमेज और खूबसूरती दुनिया को दिखा सकें। लेकिन जो हमारी अगलीनेस है, जो इस खित्ते के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, वो हम लोगों को नहीं दिखाना चाहते। यहाँ पे सड़कों की क्या हालत है, यहाँ पे ख़वातीन की जो सेहत के लिए कोई सहूलियात ही नहीं है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पर्देदार एरियाज़ हैं, लेकिन यहाँ अक्सर औकात मिक्स्ड वार्ड्स होते हैं। अब जो हालात हैं, अगर आप उनको खबरों में उनका जिक्र नहीं करेंगे, अगर आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये मसला गायब नहीं हो जाएगा। और मैं क्यों कंसर्न्ड हूँ, क्योंकि मेरा इस खित्ते से ये ताल्लुक है कि वहाँ पे जो बसने वाले लोग हैं उनसे मेरी वाबस्तगी है, इंसानों से वाबस्तगी है। और मैं बहुत, मेरे खदशात ये हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे जो शिया बरादरी है और जो हमारी सुन्नी बरादरी है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में मुब्तला हैं, और उस गम और गुस्से को और भी उभारा जा रहा है। मैं इसको जोड़ रही हूँ जड़ावाला के जो इंसिडेंट में, जब आईजी पंजाब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जड़ावाला के इंसिडेंट में हॉस्टाइल एजेंसीज का किरदार दिखाई देता है। ये भी मैं उसी के साथ जोड़ रही हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारी एक स्ट्रेटेजिक जगह है। चाइना से हमारी नज़दीकियाँ, चाइना बॉर्डर, कारगिल, सी पैक, ये सब इस गेम, इस घिनौने गेम, एक खतरनाक खेल का हिस्सा है जिसमें हमारे मासूम लोगों को इस्तेमाल किया
جاتا رہا ہے اور اب ایک خوفناک موڑ پہ ہم کھڑے ہیں. آج میری کچھ رپورٹر سے بات ہوئی ہے، شیعہ برادری کے رپورٹر سے بات ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہمارے گلگت بلتستان کے والنٹیئرز ہیں جن کا تعلق چلاس سے ہے، ان سے بات ہوئی ہے. اور میں نے ہمیشہ اپنے ٹیمز میں یہ نہیں پوچھا اور نہ اس کو برداشت کیا ہے کہ کوئی فرقہ واریت یا مذہب کی بنیاد پہ، رنگ نسل کی بنیاد پہ یا سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی سخت لہجہ یا غلط رویہ اختیار کرے. لیکن آج لوگ اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں اور میرے خدشات یہ ہیں کہ 1988 میں جو خوفناک کھیل کھیلا گیا، جس میں ایک رپورٹ کے مطابق تو تقریباً 400 شیعہ برادری کی جانیں گئیں، اس کے بعد 2012 میں دوبارہ بہت زیادہ جانوں کا نقصان ہوا. اب آج سے پہلے جو حالات تھے پاکستان کے، اس میں شاید ہماری اسٹیٹ کی کوئی غفلت، کوئی غلط فیصلے کا تعلق ہو. لیکن آج جو ہو رہا ہے، جو جڑاوالا میں بھی ہوا، جو بلاسفمی کو لے کے کیا جا رہا ہے، جو خانہ جنگی کی ایک کیفیت بار بار پھیلائی جا رہی ہے، کبھی ایک گروہ کو لے کے، کبھی دوسرے گروہ کو لے کے، وہی اب گلگت بلتستان میں کیا جا رہا ہے. فرقہ واریت پھیلا کے ایک اور اینگل دیا جا رہا ہے. لیکن ہمیں اس کو متحد ہو کے اس کو کرش کرنا پڑے گا. اور میں سیاستدانوں سے تو توقع رکھتی نہیں ہوں اور نہ خبروں سے توقع رکھتی ہوں، کیونکہ ہماری پرائم ٹائم، ہمارے جو سیاسی مفکر ہیں، جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو تو بس یہ پڑی ہے کہ کون قید میں رہے گا کب تک، کون کب جیل سے نکلے گا، کون لندن کب جائے گا، کون لندن سے واپس کب آئے گا. گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں سیلفیوں کے علاوہ کیا مسائل ہیں، اس کی کسی کو فکر نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. آج وہ سیاح جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ بابو سر ٹاپ بھی بند ہے، سڑکیں جو سنی اکثریت علاقے ہیں اس میں آلریڈی بند کر دی گئی ہیں. اور میں کچھ شیعہ بیان جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے بیانات سن رہی تھی، ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کارگل بند کر دیں گے، کارگل کھول دیں گے. عجیب عجیب قسم کی غم و غصے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اس کا فائدہ، اس کا جو بیرون ملک سازشیں ہو رہی ہیں ہم میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کی، وہ تقویت ان کو مل رہی ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بڑی بہن کی حیثیت سے، کہ ہمارے کسی پاکستانی بھائی کا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے. آپ کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، آپ ایک دوسرے کے دشمن بنائے جاتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ملتا. آپ کی لاشیں آپ کی مائیں اٹھاتی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کی لاش اٹھائے، کسی ماں کا بیٹا غیر محفوظ ہو. میں چاہتی ہوں سب اپنے اپنے گھروں کو شام کو اپنی ماؤں کے پاس سیف اینڈ ساؤنڈ واپس پہنچے. اور میں اس کے لیے آپ سے التجا کر سکتی ہوں، آپ سے اپیل ہی کر سکتی ہوں. اس وقت میں ان نوجوانوں کی تہہ دل سے مشکور ہوں جو کہ گلگت بلتستان میں ہمارے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں، اور انفرادی طور پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنے اپنے عالم دین جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، ان کو انگیج کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹھنڈا کیا جائے اور کوئی بھی وائلنس کی طرف یا کوئی بھی تصادم کی طرف بات نہ آئے. میں امید کرتی ہوں کہ کسی کو گورنمنٹ میں بھی یہ خیال آئے کہ یہ جو حالات میں کشیدگی ہے یہ بہت خطرناک ہے، بہت خوفناک ہے، اور اس کے اوپر ہم کو بہت غور و فکر کرنا پڑے گا. اور جو لوگ وہاں گلگت بلتستان میں ہیں ان سے دوبارہ میں اپیل یہ کروں گی کہ آج امریکہ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کر بیٹھا ہے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ ہمیں آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کا مسئلہ ایک دوسرے کا خون یا کسی کے لیے گردنیں حاضر کرنا نہیں ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں روزگار نہیں ہے، آپ کے پاس سڑکیں نہیں ہیں، آپ کے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں ہیں. خدا را
ایک دوسرے کا خیال کریں. آج ظاہر ہے جو شیعہ اکثریتی علاقے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو پاکستان میں نہیں پتا ہوگا کہ گلگت بلتستان، خاص کر گلگت میں جو اکثریت ہے وہ ہماری شیعہ برادری کی ہے. تقریباً 39% وہاں پہ شیعہ برادری ہے. 18% کے قریب ہماری اسماعیلی آغا خانی برادری ہے، اور ہمارے جو سنی برادری ہے وہ تقریباً 29% ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا کیا مذہب ہے، کسی کا کیا فرقہ ہے، کسی کی کیا سیاسی وابستگی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روز مرہ کی جو زندگی ہے اس میں بہت دشواریاں ہیں، ہمیں اس کو ٹیکل کرنا ہے. ایک بار پھر میں جو کوئی بھی سن رہا ہے، خاص طور پہ گلگت بلتستان میں سن رہا ہے، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے پاس چلاس آئی ہوں، دائے میر آئی ہوں، چلم آئی ہوں، دیوسائی آئی ہوں، اور ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں آپ لوگ سب کس طریقے سے اکٹھے بیٹھ کے یہ بھلا کے کہ آپ کا تعلق کس فقہ سے ہے، کس اسکول آف تھاٹ سے ہے، آپ کس طرح بھائیوں کی طرح کس طرح بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی طرح آج بھی میری آپ سے التجا ہے کہ پلیز ہوش کے ناخن لیں اور تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیں، اور اس نیو گریڈ گیم کا حصہ، اس نیو گریڈ گیم کا خوفناک کھیل کا حصہ نہ بنے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.